بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جنرل نالج کی جانب سے خوش آمدید۔ ہمارے ملک پاکستان کے صوبہ سندھ میں ایک ہندو گھرانے کے اسلام لانے کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک جوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اسے کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے کر ہسپتال سے گھر بھیج دیا۔ اس کی عمر 40-42 سال تھی۔ وہ گھر آ کر بڑا اداس اور پریشان رہنے لگا۔ اسے رہ کر یہ خیال آتا کہ میں تو بس چند دنوں کے بعد مر جاؤں گا۔ ایک دن اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کہنے لگی، اب تو میں اور آپ جدا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ میری صحت کے بحال ہونے کا کوئی چانس باقی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، میں جو بھی کہوں گی آپ میری بات مانیں گے، تو اس شرط پر میں آپ کو ایک چیز پلاتی ہوں، آپ بالکل صحت مند ہو جائیں گے۔ اس نے جواب دیا، جب ہسپتال میں میرے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں تو آپ کے پاس کون سی چیز آ گئی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بہت محبت ہے۔ بیوی نے کہا، اگر آپ کو مجھ سے واقعی محبت ہے تو پھر وعدہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ہم اکٹھے لمبی زندگی گزاریں گے۔ بس آپ وعدہ کریں کہ جو بات میں کہوں گی آپ ضرور مانیں گے۔ اس نے کہا، میں تو آپ کی باتیں ویسے ہی مانتا ہوں۔ پہلے زمانے میں تو جانور کو رسی ڈال کر پیچھے لے کر چلتے تھے، لیکن آج کل کے نوجوان ایسے سدھائے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ خیر، میاں نے وعدہ کر لیا کہ آپ جو بات بھی کہیں گی میں مانوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے میاں کو اس میں سے کچھ پانی پلا دیا۔ پھر جب بھی اس کو پیاس محسوس ہوتی وہ اس جگ میں سے اسے پانی پلا دیتی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ابھی چند دن ہی وہ پانی پیا تھا، اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ اس نے جا کر لیبارٹری ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا اس کے اندر بلڈ کینسر ختم ہو چکا تھا۔ اس کو یقین نہ آیا۔ جب اس نے ساری صورتحال اپنی بیوی کو بتائی تو اس نے کہا، کسی دوسری لیبارٹری سے چیک کروا لیں۔ چنانچہ وہ دوسری لیبارٹری میں چلا گیا۔ وہاں سے بھی یہی رپورٹ ملی کہ کینسر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب وہ دوسری رپورٹ لے کر گھر آیا تو بیوی سے کہنے لگا، میری بیماری تو واقعی ختم ہو چکی ہے اور میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہا ہوں، مگر سچ سچ بتائیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ بیوی کہنے لگی، پہلے تو آپ وعدہ پورا کریں جو میرے ساتھ کیا تھا، پھر بتاؤں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ مطالبہ کریں، آپ جو بات بھی کہیں گی میں پوری کروں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ جب اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ ہندو جوان حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھ کر بولا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیوی نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ کو صحت مل چکی ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنا وعدہ نبھائیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ کہیں گی۔ بیوی نے کہا، جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب جو کہہ دیا وہ پورا کریں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ بیوی کہنے لگی، ہاں میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا، تمہارا باپ تو اتنا پکا ہندو ہے کہ وہ اوروں کو بھی ہندو بناتا ہے، اگر اسے آپ کے بارے میں پتہ چل گیا وہ تو آپ کا گلا کاٹ دے گا۔ تم ایسے ہی گھر کی لڑکی، پھر تم کیسے مسلمان ہو گئی؟ بیوی نے کہا، یہ لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، آپ پہلے کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں۔ میاں اب اچھی طرح قابو میں آ چکا تھا، اس لیے اسے کلمہ پڑھنا ہی پڑا۔ الحمدللہ وہ مسلمان بن گیا۔ اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا، اب بتاؤں کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا۔ اب اس نے اسے ایک کہانی سنائی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی عمر میں اسکول پڑھتی تھی، اس وقت میری کلاس میں ایک مسلمان لڑکی بھی تھی۔ وہ میری سہیلی بن گئی، ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت اس کے گھر کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کی والدہ مسلمان بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی تھی۔ میری سہیلی بھی اپنی والدہ سے قرآن مجید پڑھتی تھی۔ چونکہ وہ میری سہیلی تھی، اس لیے جب وہ اپنا سبق یاد کرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میں بھی وہی ذہین تھی، اسے بھی سبق یاد ہو جاتا اور مجھے بھی اس کا سبق یاد ہو جاتا۔ جب وہ اپنی امی کو سناتی تو میں بھی ان سے کہتی کہ خالہ میں بھی سناتی ہوں، اس طرح وہ مجھ سے بھی سبق سن لیتی۔ جب خالہ نے چند دنوں میں میرا شوق دیکھا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بیٹی تم روزانہ ہی تو آتی ہو تو تم بھی اس کے ساتھ روزانہ یاد کرتی رہو۔ چونکہ میری کلاس فیلو تھی اس لیے میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو خالہ کہنے لگی، بیٹی یہ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا، جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس طرح میں 2 سال تک ان کے گھر جاتی رہی اور سبق بھی پڑھتی رہی۔ جس طرح ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، اسی طرح میں نے بھی اس کے ساتھ قرآن پاک مکمل کر لیا۔
میں نے جب قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تو میں نے خالہ سے کہا باقی بچے تو گھر میں پڑھتے ہیں لیکن میں تو گھر میں نہیں پڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا قرآن مجید میں علم نشرح ایک صورت ہے، یہ صورت پڑھ کر اگر کسی مریض پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ یہ عمل مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا، اب یہی عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اسے یاد رکھنا، یہ کبھی نہ کبھی تیرے کام آئے گا۔ وہ مجھے اس قسم کی باتیں سناتی رہی۔ جب میں جوان ہوئی، میری شادی ہونے لگی تو چند دن پہلے میں ان کے پاس گئی اور ان کے پاس بیٹھ کر بہت روئی۔ میں نے کہا خالہ آپ کی بیٹی میری سہیلی تھی، اس وجہ سے میں آپ کے گھر میں آیا کرتی تھی، اسی بہانے سے میں نے قرآن پاک بھی پڑھ لیا تھا اور آپ نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا تھا۔ اندر سے تو میں مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اب جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہاں تو میں نہ اپنے ایمان کا اظہار کر سکتی ہوں نہ ہی میرے پاس قرآن مجید ہوگا، وہاں میرا کیا بنے گا؟ خالہ نے کہا بیٹی تم پریشان نہ ہونا، میں کسی نہ کسی طرح تمہارے ساتھ جہیز میں قرآن مجید بھیج دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ چنانچہ خالہ نے میری والدہ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کی بیٹی میری بیٹی کی سہیلی ہے، میری بیٹی اسے ہدیے کے طور پر جہیز کے کچھ کپڑے دینا چاہتی ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی کپڑے بنوا دوں۔ میرے والدین کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا یہ دونوں پرائمری سے لے کر کالج تک کلاس فیلو رہی ہیں، آپس میں محبت بھی رکھتی ہیں، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے آپ بھی کچھ جوڑے بنوا دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے جواب بھیجا کہ ہم اس کو جہیز میں 7 جوڑے بنوا کر دیں گے۔ اس خالہ نے میرے لیے بہت ہی قیمتی جوڑے بنوائے۔ انہوں نے ان کپڑوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفٹ پیک کروایا اور ان کے درمیان میں قرآن مجید بھی گفٹ پیک کر کے ہمارے گھر بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے اس کے کپڑے گفٹ پیک کیے ہیں، آپ اسے پہلے اپنے گھر نہ کھولنا بلکہ آپ کی بیٹی اپنے نئے گھر میں جا کر کھولے گی تاکہ اس کا خاوند بھی دیکھ کر خوش ہو۔ میرے والدین کو ان کی یہ بات بہت اچھی لگی، چنانچہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ گفٹ پیک واقعی بہت خوبصورت ہے، بہتر یہی ہوگا دلہن اسے اپنے گھر میں جا کر ہی کھولے۔ میں جب آپ کے گھر میں آئی تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس کمرے میں میری رہائش تھی میں نے قرآن پاک نکال کر اس میں کہیں چھپا دیا۔ جب آپ روزانہ دفتر چلے جاتے تو میں پیچھے قرآن پاک کھول کر پڑھ لیتی، جب آپ کے واپس آنے کا وقت قریب ہوتا تو میں اسے چھپا کر رکھ دیتی تاکہ آپ اس کو دیکھ نہ لیں۔ زندگی کے اتنے سال میں نے آپ سے اپنا ایمان چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے، دوائیوں نے کام نہ کیا تو میرے دل میں پکا یقین تھا جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام کام آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کلام میں فرماتے ہیں قرآن مجید سینے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہ کہنے لگی جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے اور آپ نے مجھے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں تو پھر میں نے آپ سے کہا کہ وعدہ کریں، جو میں کہوں گی آپ اسے پورا کریں گے، تو میں آپ کو کچھ پانی پلاتی ہوں۔ آپ نے میری بات مان لی، میں نے وہی صورت آپ کو پانی پر دم کر کے دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی۔ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا، اب آپ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نئی زندگی عطا کی ہے، اب آپ اس زندگی کو اللہ کے دین کی خدمت میں صرف فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔